تو اس لیے بچوں ہم نے صاف بتایا ہے کہ یہ سب جہالتیں ہیں، یہ سب جھوٹے قصے ہیں جو تمہیں سنائے جاتے ہیں، تم اسے سچا قصہ سمجھ کے ایمان لے آتے ہو، پھر اس سے آگے مسائل کو نکالتے ہو، پھر قصہ در قصہ یہ چیزیں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ یہی ٹھیک معاملہ پچھلے لوگ بھی کرتے رہے اور یہی اب بھی ہو رہا ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا جاننے ماننے اور سننے والا بھی وہ نہیں ہے، بالکل ان کے ساتھ کوئی نسبت مناسبت نہیں ہے، لیکن ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو بتائیں یہ سب جاہلوں کی باتیں ہیں، اور کبھی اس شخص کی بات نہ ماننا جس کا علم مستند نہیں ہے، کبھی اس شخص کی بات نہ ماننا جن لوگوں نے ہمیشہ تشدد پہ اپنی بنیاد رکھی ہے۔ ندوہ کے اصول کیا ہیں؟ ہم آپ سے پہلے بھی عرض کر چکے کل کہ کبھی بھی یہ جتنی جہادی تنظیمیں ہیں، یہ جتنے بھی تقریباً مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ جتنے جہادی اور گروپ ہیں، کل کو یہ ایک اور طرح کام کر رہے تھے۔ جب اچھی طرح پٹائی ہو گئی تو پھر دو چیزیں ہوئیں، ایک دن کسی نے بلا کر دستخط کرائے کہ حضرت یہ جتنے کام آپ کرتے رہے ہیں یہ جہاد نہیں ہے، سب کے سب بیٹھو اور دستخط کرو۔ تو جو کل تک کہتے تھے کہ حوریں آتی ہیں اور بشارتیں ہوتی ہیں اور بخشے گئے ہو اور قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں، ایک دن اور چند گھنٹے، ایک دن بھی پورا نہیں، چند گھنٹوں میں اپنے پچھلے موقف سے رجوع کر کے اور انہوں نے نیا موقف اختیار کر لیا۔ کوئی پوچھے کہ حضرت یہ قبروں سے پہلے خوشبو آتی تھی، آج نہیں آتی؟ کوئی پوچھے کہ کل تو یہ سارا جہاد تھا، آج کیا ہو گیا؟ اس لیے تشدد کی یہ جتنی تحریکیں ہیں انہوں نے اپنے روپ بدلے ہیں، جو روپ دھارے ہوئے تھے ان سے کسی اور طرف کو اب نکلے ہیں۔ یہ جتنی اصلاحی تحریکیں اب چل رہی ہیں نا مختلف قسم کی، یہ سب پچھلے وہی ہیں جنہوں نے امت کا خون کیا، تباہ کیا، شیعہ سنی مسئلہ اٹھایا، کس طرح یہ روپ دھار کے آ رہے ہیں۔ ہر وہ تنظیم جس کے بانی کبھی بھی ان قصوں میں قتل و غارت گری میں شریک رہے ہیں، وہ روپ بدلے ہوئے ہیں، اب نئے نئے روپ سے سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی ان کی بات نہ ماننا، یہ تمہیں نفرتیں دلائیں گے، یہ تمہیں بڑی معمولی سی احادیث سے شروع کریں گے، نفلی اعمال بہت اچھے ہوں گے، لڑکے بٹھائیں گے ان سے ایسی باتیں، اور آخر پر پہنچ کے خود اپنے مسلک کے خلاف جہاد پہ اور بم دھماکوں پہ اور ان پہ لے آئیں گے۔ یہ آج کل کے حالات میں دیکھ لو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سوائے تشدد اور ان چیزوں کے پیاری پیاری دعائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائیں گے اور ایک مرتبہ اپنا رسوخ قائم کریں گے، پھر ان کی مجلسوں میں جاؤ، ان کی محفلوں میں بیٹھو۔ بہت سے مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، بہت سے ایسے جو غیر مقلد ہیں، آخر پہ پہنچ کے مارو، لڑو، مرو۔ ان کی ساری تاریخ یہی ہے اور وہابیت کی تاریخ یہی ہے۔ بالکل اس دھوکے میں نہیں آنا، پورے امن اور آرام سے کام کرنا ہے۔ جہاد برحق ہے، جہاد کا جو انکار کرتا ہے وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وہ کفر کا جملہ بکتا ہے۔ قادیانیوں کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جہاد کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے کئی ایک ہمارے اکابر نے اس پہ رحمہم اللہ دلائل اور حوالے بھی رکھے ہیں لوگوں کے سامنے۔ ایک وہ انتہا ہے، ایک یہ انتہا ہے کہ ہر بات میں گولی لے کے اٹھ کھڑے ہو، بندوق لے کے اٹھ کھڑے ہو۔ یہ سب گمراہی کی راہیں، اس لیے ہمیشہ علم کو ترجیح دینا، پڑھنے لکھنے کو ترجیح دینا۔ اور ان جہادی تنظیموں میں وہ بھی ہیں حزب التحریر، ان کے بانی مبانی کون تھے ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح نیا سلوگن، نیا نعرہ، خلافت کو زندہ کرو، خلافت کو زندہ کرو، اور کس طرح زندہ کرو؟ تشدد کرو، مارو، لڑو، مر جاؤ، جتھے پیدا کرو۔ یہ سب ایسی تحریکیں ہیں جنہوں نے کم سے کم پچھلی 2 نسلوں کو تباہ کیا ہے اور نہیں پڑھنے دیا۔ مدارس سے بچوں کو اٹھایا، مختلف کالجز اور یونیورسٹیز سے اٹھایا اور اٹھا کر ٹکرا دیا۔ کوئی تعلیم نہیں ہوئی، کوئی علم نہیں پھیلا، کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا،
کوئی بخاری اور مسلم کے بڑے بڑے شراح جو تھے وہ پیدا نہیں ہوئے، اور اسلام کو جب درپیش حقیقتاً درپیش جو مسائل ہیں ان پہ بات کرنے کی بجائے ان کو ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ جہاد کرو، لڑو، مارو، مر جاؤ۔ ہم سب لوگ جہاد کے قائل ہیں بھئی، کون ہے ایسا مسلمان جو اس کا انکار کرے؟ لیکن کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ کیا وہ شرائط پوری ہو گئی ہیں؟ ان سب چیزوں پہ سوچنا پڑتا ہے، اور پھر انہی تنظیموں کی حرکتیں یہ ہیں کہ اٹھا کے لے گئے لوگوں کو، اور پتہ ہی نہیں چلا، مائیں انتظار میں مر گئیں اور بہنوں کے سروں میں چاندی کی تاریں آ گئیں، لیکن نہ بھائی واپس آیا نہ بیٹا واپس آیا۔ بے دردی سے لوگ قتل کر دیے گئے، اور اس قتل کرنے میں اور بموں کے دھماکوں میں، اور اسی طرح اپنے ملک کی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے بہت کچھ مواد ان لوگوں نے جمع کیے۔ ان جہادی تنظیموں کا جو اب نیا روپ آیا ہے وہ خلافت کے احیاء کی صورت میں، ان لوگوں کا جو نیا روپ آیا ہے وہ جہالت کی صورت میں۔ کبھی ان کی بات نہ مانو اور کبھی ان کے پیچھے نہ چلو۔ 30 سال پہلے دیکھو یہ کیا کرتے تھے، 40 سال پہلے جب پٹائی ہو گئی اور اپنے مقصد میں ناکام ہوئے، اب انہوں نے نئے نئے روپ دھار لیے ہیں۔ دعائیں سکھاؤ امت کے بچوں کو، نفلی اعمال سکھاؤ، اور جب اچھی طرح تمہارے ساتھ جڑ جائیں تو تنہائی میں پھر انہیں بٹھا کر جہاد کی تعلیم اور تلقین اور احیاء خلافت کے قصے سناؤ والعیاذ باللہ۔ اس لیے ہم نے کسی شخص پہ اس کی ذاتی حیثیت میں تنقید نہیں کی، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور نہ ہی کوئی توہین کا ایسا جملہ کہا ہے جو ہمارے ارادے اور خیال میں بھی کبھی آیا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت جو آپ اپنے لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں یہ دین نہیں ہے،